اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک عباسیہ دعوت سے خلافت تک بنو امیہ کے دمشق کے زوال کے بعد اسلامی سلطنت پر عباسیوں کا تسلط قائم ہوا۔ عباسیوں نے حکومت کس طرح قائم کی یہ جاننے سے قبل ہمیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کشمکش کا مختصر جائزہ لینا ہوگا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کشمکش کا جائزہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے قریش میں دو قبائل خاندان بڑے ممتاز تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ قبائلی دور میں کبھی بنو امیہ آگے نکل جاتے اور کبھی بنو ہاشم سبقت لے جاتے، یہاں تک کہ نبوت کا منصب بنو ہاشم کے حصے میں آیا، یعنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ بنو امیہ نے اسے اپنی شکست سمجھا اور مخالفت کی۔ آہستہ آہستہ اسلام کے غلبے نے اس قبائلی رقابت کو ختم کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ رقابت دبی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابتدائی دو خلفائے راشدین کا دور تھا، جن کا تعلق نہ تو بنو امیہ سے تھا اور نہ بنو ہاشم سے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ دبی ہوئی کشمکش ابھر آئی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے۔ اس دور میں بنو امیہ نے ایک مقام حاصل کر لیا، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، جو بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے عہد میں بنو امیہ نے اختلاف کیا۔ اس اختلاف نے زور پکڑا اور پھر جو بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اس حکومت کے بانی امیر معاویہ تھے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے بعد جنگ صفین کے موقع پر ہی شامی فوج کی حمایت سے اپنی حکومت کا آغاز کر دیا تھا۔ پھر اختلافات بڑھتے رہے اور 39 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کے بعد امیر معاویہ آدھی اسلامی سلطنت کے مالک بن بیٹھے۔ جو پہلے صرف شام میں اپنے حامیوں کو لیے بیٹھے تھے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت علی کی شہادت و حضرت حسن کی خلافت سے درجبرداری کے بعد پورے عالم اسلام کے حکمران 40 ہجری میں بنے، اور یوں بنو امیہ کی حکومت کی جو شخصی اور موروثی تھی بنیاد پڑی، جس نے تقریباً 1 صدی تک حکومت کر کے زوال پذیر ہو کر عباسیوں کے لیے جگہ چھوڑی۔ 132 ہجری میں قائم ہونے والی عباسی حکومت کے بانی و رہنماؤں نے حکومت کے لیے بڑی جدوجہد کی اور ایک تحریک کے ذریعے طویل سفر طے کر کے اپنے حریف بنو امیہ کو شکست دی۔ یہ تحریک عباسی تحریک کہلائی، جو ابتدا میں علوی خاندان کے فرد کی امامت میں چلی اور پھر عباسیوں میں منتقل ہو کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ علوی امامت میں محمد بن حنفیہ حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے تھے، جن سے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ، پھر ان کے بعد محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس عباسی امامت تھے، اور ان کے بعد ابراہیم بن محمد بن علی، پھر ان کے بعد ابو العباس الصفا بن محمد بن علی۔ تحریک عباسیہ کا آغاز اس طرح ہوا۔ دراصل عباسی تحریک کا سلسلہ اہل بیت کے دعوی خلافت سے ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خلافت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق صرف اہل بیت کو حاصل ہونا چاہیے، لیکن خلفائے راشدین کا عہد شروع ہوا تو اس پاک و صاف دور میں اس خیال کو تقویت نہیں ملتی۔ لیکن
بنو امیہ کی شخصی و موروثی حکومت کا آغاز ہوا تو لوگوں نے ناپسند کیا، اور اسی ابتدائی دور میں یزید اول کی عہد حکومت میں مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ واقعہ پیش آیا، جسے کربلا کہتے ہیں، جس سے ہر مسلمان متاثر ہوا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی یہ خیال کے خلاف اہل بیت کا حق ہے تقویت پا گیا۔ ان حالات اور واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان حالات اور واقعات میں مختار صفی نامی شخص اہل بیت کے لیے اقتدار کے لیے عوامین کی تحریک میں شامل ہو گیا۔ اس کا مقصد تو کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان حالات نے عباسیوں کے لیے خلافت حاصل کرنے کے لیے راستے ہموار کر دیے، اور باقاعدہ ایک تحریک اہل بیت کے نام پر شروع ہوئی، اور یہ 66 ہجری تھا اور بنو امیہ کے حکمراں عبد المالک کا عہد تھا۔ جب بھی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے یا چلائی جاتی ہے، اس کے لیے کسی کی قیادت و امامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عباسی تحریک کی امامت کے لیے حضرت زین العابدین سے سرپرستی کی درخواست کی گئی، لیکن واقعہ کربلا سے اور اس دور کے حالات سے آپ اتنے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ کسی قسم کی قیادت و امامت کی پیشکش قبول نہیں کی۔ ان سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ حضرت زین العابدین نے ان سے بھی انکار کرنے کے لیے کہا، لیکن محمد بن حنفیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مشورہ کر کے بعد میں امامت قبول کر لی، جبکہ اس وقت انہیں عبداللہ بن زبیر سے خطرہ تھا۔ تحریک اہل بیت کی آڑ میں اور ان کے نام پر شروع کی گئی تھی، اور محبان اہل بیت کا مرکز عراق تھا۔ یہاں انقلابی تحریکوں کی کامیابی کے لیے ماحول و آب و ہوا بھی سازگار تھی۔ اس کے علاوہ کوفہ شیعان علی کا بہت بڑا مرکز تھا، اس لیے مختار نے ان مراکز کو اپنی تحریک کا اہم مقام بنایا، اور جلد ہی اس کا گھر شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس کے تحریک میں شامل ہونے کے لیے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو مسلم اصفہان میں پیدا ہوا اور 7 برس کی عمر میں کوفہ چلا گیا۔ امام ابراہیم نے جب اسے دیکھا تو عباسی دعوت کے لیے اس کو موضوع خیال کیا، کیونکہ اس کی ذہانت و قابلیت کو بھانپ لیا تھا، اور یہ جان لیا تھا کہ اس کے ذریعے مشن کی تکمیل ہوگی۔ تحریک میں شامل کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ تحریک میں اس طرح شامل ہوا کہ دعوت عباسیہ کی تبلیغ کے سلسلے میں گورنر عراق کے حکم سے نقیبوں کے ساتھ موصل اجلی کے 2 بیٹے ادریس اور عیسیٰ گرفتار کیے گئے۔ ابو مسلم ان کی خدمت پر مأمور تھا۔ اس کی ذہانت سے نقیب متاثر ہوا اور امام ابراہیم کی اجازت سے اسے تحریک میں شامل کر لیا۔ بہرحال وہ جس طرح بھی اس تحریک میں شامل ہوا، غیر معمولی سیاستدان اور بیدار مغز تھا، ذہین و سیاسی بصیرت کا مالک۔ یہ شخص تحریک میں شامل ہو کر عباسیوں کے لیے حکومت دلانے میں ایک اہم ستون بن گیا۔ تحریک میں شامل ہوتے ہی اس شخص کی خدمات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی زمانے میں بنو امیہ اور عباسیوں کی پرانی کشمکش بھی ایک نئے موڑ پر آ گئی، کیونکہ تحریک کامیابی کے مراحل میں تھی۔ جب اس کا علم بنو امیہ کے حکمرانوں کو ہوا، ابو مسلم نے تحریک میں شامل ہو کر جائزہ لیا تو کوفہ اور خراسان ہی مناسب مقام نظر آئے۔ اس نے خراسان کا انتخاب کیا۔ دوسری طرف بنو امیہ کا جائزہ لیا تو حشام کے بعد مصری اور یمنی قبائل کی رقابت تیزی سے پھیل چکی تھی، اور بنو امیہ کے حامیوں میں پھوٹ کے ساتھ حکومت زوال کی جانب گامزن تھی۔ حکمرانوں کی کمزوری اپنی جگہ قائم تھی۔ اس وقت بنو امیہ میں مصریوں کو عروج حاصل تھا۔ ان تمام حالات کا جائزہ لے کر ابو مسلم نے فائدہ اٹھایا
اور اعلانیہ یمنی قبائل کے ساتھ ہو گیا تاکہ یہ قبائل عصبیت اور بڑھے اور اس سے بنو امیہ حکومت مزید کمزور ہو سکے۔ بنو امیہ کی کمزوری ہی اس کی کامیابی کی دلیل تھی۔ ابو مسلم کی حکمت عملی نے یمنی قبائل کا ساتھ دیا۔ دراصل اس طریقے سے وہ عربوں میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی کا تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ عربوں کا دشمن ہی تھا۔ خراسان کا والی امیر نصر بن سیار تھا جو مصری تھا اور یمن سے تعصب رکھتا تھا، بلکہ یمنی قبیلے کے حلیف ربیہ قبیلے سے بھی اختلاف رکھتا تھا۔ اس طرح ربیہ کے سردار جدی بن علی کرمانی سے نصر کی مخالفت بڑھ گئی، اور اس مخالفت میں ابو مسلم کی حکمت عملی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ نصر جانتا تھا کہ ان کے مخالف سے عباسی تحریک کو فائدہ ہوگا، اس لیے اس نے کرمانی کو قید کر دیا، جسے اس کے حامیوں نے چھڑا لیا۔ دوسری طرف ابو مسلم دونوں کو اپنی ہمدردی اور تعاون کا یقین دلاتا رہا، گویا اس طرح ابو مسلم اس آگ کو بھڑکاتا رہا اور اپنی کامیابی کے امکانات کو روشن کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی چالوں کو عرب قبائل نے سمجھ لیا اور اس کے مقابلے کے لیے متحد ہوئے، لیکن ابو مسلم کی چالاکیوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ ابو مسلم نے تحریک کو فوجی انداز میں منظم کیا اور پورے خراسان میں تحریک کو پھیلایا۔ ہر علاقے میں امیر مقرر کیے، خراسان کے چپے چپے پہ عباسی دعوت عام کی۔ اس کی دعوت پر اتنے خراسانی اس تحریک میں شامل ہوئے کہ وہ اعلانیہ بنو امیہ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہی کارگزاریوں سے خراسانی اس کی دعوت پر شریک ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک ہی دن میں 60 گاؤں کے افراد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طریقے سے اس نے خراسان کے چپے چپے میں عباسی دعوت کو پھیلا کر خراسان پر قبضہ کر لیا اور اپنا رخ عراق کی جانب کر دیا، جہاں اس نے اسی طرح کامیابی حاصل کر کے عباسیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ ابو مسلم نے عباسی تحریک کی کامیابی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ جرجی زیدان نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عباسی تحریک کے قیام میں ابو مسلم کے احسانات عمرو بن عاص کے ان احسانات سے بڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے معاویہ کو حکومت دلانے کے لیے کر رکھے تھے۔ امیر معاویہ کو عمر بن عاص کی حکومت دلانے کا اشارہ واقعہ تحکیم جنگ صفین کے موقع پر کی طرف سے ہے۔ امیر معاویہ کو عمر بن عاص کی حکومت دلانے کا اشارہ واقعہ تحکیم جنگ صفین کے موقع پر کی طرف سے ہے۔ عباسی تحریک ایک عرصے سے خاموشی سے چل رہی تھی اور اب اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی کارکردگی کا علم اب تک عباسیوں اور ان کے داعیوں و نقیبوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا، لیکن اب اموی اس سے واقف ہو چکے تھے۔ اسی تک و دو میں بنو امیہ پر زوال آ چکا تھا اور اس کا آخری تاجدار مروان بن محمد تخت نشین ہوا۔ اسے بھی ابتدا میں تحریک کے زور پکڑنے کا علم نہ ہو سکا، لیکن اتفاق سے امام ابراہیم کا ایک خط جو انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو لکھا تھا پکڑا گیا، جس میں لکھا گیا تھا خراسان میں جو شخص عربی بولتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس خط سے امام ابراہیم کا پتہ چلا اور مروان کے حکم سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ امام ابراہیم نے گرفتاری سے قبل ہی اپنے بھائی ابو العباس کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور ابو سلمہ کو اس مشن کے لیے جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ امام ابراہیم
امام ابراہیم اسی نظر بندی میں انتقال کر گئے۔ بعض روایت کے مطابق اس نظر بندی کے حالات میں ان کو زہر دیا گیا تاکہ ان کے وفات کے ساتھ ہی تحریک اپنے انجام کو پہنچے۔ ابراہیم کی موت کے وقت ابو العباس حمیمیہ میں تھے۔ ابو مسلم نے فوراً حمیمیہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو کوفے جانے کا مشورہ دیا۔ ابو مسلم کے مشورے پر ابو العباس کوفے روانہ ہو گئے۔ اب تحریک کی کامیابی اور بنو امیہ کی شکست کے آخری مراحل تھے، اس لیے بنو امیہ اس کو روکنے کی طرف توجہ نہ دے سکتے تھے اور ان میں ہمت بھی نہ تھی۔ مروان بن محمد اس سارے انقلاب سے غافل تو نہ تھا، اس میں بھی ابھی کچھ دم باقی تھا، لیکن بنو امیہ کی حکومت دم توڑ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے حکومت کو بچانے کے لیے اپنا عیش و آرام چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تحریک کامیابی کے مراحل میں ہے اور بنو امیہ کا صرف ڈھانچہ باقی ہے۔ ابو العباس کی بیعت کا حال سنتے ہی وہ ایک بڑی تعداد میں فوج لے کر موصل کی جانب بڑھا اور ذات کے کنارے پہنچ کر خندق کھودی اور مورچہ بندی کر لی۔ ابو العباس نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو فوج دے کر مروان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ بن علی نے امیوں سے کئی معرکے کیے، اسی میں مروان کے لشکر نے اس سے دغا بازی کی اور تھوڑی ہی دیر میں مروان میدان جنگ سے پسپا ہو کر بھاگا اور موصل پہنچا۔ عباسی فوجوں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر کار وہ ایک مقابلے میں شکست کھا کر قتل ہوا، جس کے ساتھ ہی 132 ہجری میں دمشق سے بنو امیہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور عباسی خلافت قائم ہوئی۔ ابو العباس اس کا پہلا حکمران نامزد ہوا۔ عباسی تحریک کو 2 دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور پہلی صدی ہجری کے اوائل میں شروع ہوا اور ابو مسلم کے تحریک میں شامل ہونے پر ختم ہوا۔ اس دور میں امن و آشتی سے کام لیا گیا اور تشدد سے گریز کیا گیا۔ اس دور میں تحریک کے داعی اور نقیب بھیس بدل کر دعوت دیتے تھے۔ دوسرا دور ابو مسلم خراسانی کے شامل ہونے کے بعد شروع ہوا، جس میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کشمکش ایک نئے موڑ پر آ گئی اور ان کے درمیان عملی مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ جنگوں اور تشدد کا دور تھا جو خلافت عباسیہ کے قیام پر ختم ہوا۔ عباسی تحریک کے تفصیلی جائزے کے بعد بہت سے ایسے عوامل اور اسباب سامنے آتے ہیں جن سے یہ تحریک کامیاب ہوئی اور خلافت کے قیام میں عمل آئی۔ تحریک کا آغاز جس طرح ہوا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق مذہبی جذبات سے تھا۔ واقعہ کربلا سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل تھے اور عام لوگوں کی ہمدردیاں بھی اہل بیت کے ساتھ تھیں۔ اس وقت اس خیال کو تقویت ملی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق اہل بیت کو ہی ملنا چاہیے۔ ویسے بھی ایسے لوگ جنہوں نے خلفائے راشدین کے پاک و صاف دور دیکھے ہوئے تھے، اس موروثی حکومت کے بجائے اہل بیت کی پاک و صاف حکومت دیکھنا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی پناہ پر بھی ان سے متاثر تھے۔ اس لیے جب اہل بیت کے نام پر دعوت دی گئی تو لوگ اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ بنو امیہ حکومت کی کمزوری تحریک کی کامیابی میں مددگار ہوئی۔ اس وقت جب تحریک کامیابی کے مراحل میں تھی تو بنو امیہ حکومت کمزوری کی جانب بڑھ رہی تھی، جس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھایا اور خصوصی طور پر ان کے آخری نااہل حکمرانوں نے عباسیوں کو یہ موقع فراہم کیا۔ بنو امیہ کے اعمال و جبر کا تشدد کا جائزہ لیا جائے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ کے مقرر کردہ ایسے کئی اعمال تھے جن کا ظلم و استبداد بڑھتا جا رہا تھا۔ عوام ان سے نالاں تھے۔
ان کو بنو امیہ کے حکمرانوں نے عوام پر تسلط کیا تھا، اس لیے وہ حکمرانوں سے بھی خار رکھتے تھے۔ ایک نئی تحریک کا ساتھ دیکھ کر اس ذریعے سے لوگوں حکومت اموی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان عہدیداروں میں حجاج بن یوسف کی مثال سر فہرست آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو مسلم کی خراسان میں دعوت پر 60 گاؤں کے افراد اس کے ہاتھ پر تحریک میں شمولیت کی اور بیعت کر لی۔ یہی بات عباسیوں کے لیے کامیابی بن گئی۔ عباسی تحریک کی کامیابی میں ان کے داعی اور نقیبوں کا بڑا اہم کردار رہا۔ ان کا نظم و ضبط اور اتحاد ایک اہم سبب بن گیا۔ وہ اپنے امام کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے، جس کی مثال یہ ہے کہ حاجیوں اور تاجروں کے بحث میں لوگوں کو دعوت دیتے اور تحریک میں شامل کرتے۔ عباسیوں نے بنو امیہ کے حکمرانوں کی نظروں سے دور رہنے میں اپنا فائدہ سمجھا اور حمیمیہ نامی گاؤں کے انتخاب کیا، جہاں تحریک کی کارگزاریوں پر حکمرانوں کی نظریں نہیں پڑ سکتی تھیں۔ یہ جنوبی فلسطین کا گاؤں تھا جہاں تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ ان کے ذریعے تحریک کا پیغام دینا آسان تھا۔ کوفہ، خراسان و عراق تحریک کے بڑے مراکز تھے۔ یہاں شیعان علی کے حامیوں کی بڑی تعداد تھی۔ آب و ہوا بھی سازگار تھی اور ماحول بھی۔ یہ مراکز تحریک کی کامیابی کا بڑا سبب بن گئے اور محمد بن علی کے بعد ابو مسلم خراسانی نے بھی ان مراکز میں ہی اپنی کامیابی کی تلاش کی اور کامیاب ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی کا کردار اس کی سیاسی بصیرت، ذہانت و قابلیت تحریک کے اس طویل سفر میں نمایاں ہو جاتی ہے، بلکہ تحریک کو کامیابی سے تکمیلی مراحل میں داخل کرنے کا صحرا ابو مسلم کے سر ہی ہے۔ بنو امیہ کا خاتمہ، قبائلی جنگ اور خراسانیوں کی حمایت، یہ سب ابو مسلم کے کارنامے ہیں اور یہی اس تحریک کی کامیابی کا اہم کردار، اہم ستون اور اہم مشیر و مددگار تھا۔ تحریک کی کامیابی میں بڑی حد تک مصری و یمنی تعصب بھی شامل تھا۔ بنو امیہ حکمرانوں کی متضاد پالیسی جو انہوں نے قبائل کے لیے اختیار کر لی تھی، خصوصاً ہشام بن عبد الملک کے بعد اس سے تحریک کو فائدہ ہوا، کیونکہ اس پالیسی نے مصری و یمنی قبائل میں ایک اہم تصادم پیدا کر دیا، جس کو ابو مسلم نے اور حوادی اور یوں ایک اہم ترین سبب بن گیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کی وجہ سے ابتدا میں یہ تحریک خفیہ رکھی گئی، جس سے اسے فائدہ ہوا، اور جب تحریک کا علم حکمرانوں کو ہوا تو اس وقت تک ایک طرف حکومت کمزور ہو چکی تھی اور دوسری طرف تحریک کامیابی کے مراحل میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس لیے اس کا ابتدائی دور میں خفیہ رہنا کامیابی کی ایک وجہ ثابت ہوا۔ اہل عجم کی فطرت میں شاہ پرستی تھی۔ انہیں بنو ہاشم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی قرابت کی وجہ سے دعوی خلافت اچھا لگا اور اس کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ عجمی اپنے آپ کو تہذیب و ثقافت کی اعلیٰ اقدار کے حامل سمجھتے تھے، لیکن انہیں سماجی حقوق عربوں کے برابر حاصل نہ تھے، اس لیے وہ ان حقوق میں برابری حاصل کرنے کے منتظر تھے۔ اس تحریک میں شامل ہو کر انہیں یہ حقوق حاصل ہونے کی امید نظر آئی۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تحریک کامیاب ہوئی اور 132 ہجری میں دمشق سے یہ ہمیشہ کے لیے بنو امیہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک ایسے خاندان کی حکومت خلافت عباسیہ قائم ہوئی جس نے 500 برس تک اسلامی سلطنت کو اپنے تسلط میں رکھا اور مختلف کارنامے انجام دیے۔ پہلا دور 132 ہجری میں ابو العباس عبداللہ، جو تحریک کی کامیابی کے وقت کوفے میں تھا، خلیفہ مقرر ہوا۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے اسے عباسی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور اس طرح
تخت نشینی کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ کی بنیاد پڑی۔ اس نے کوفے کی جامع مسجد میں پہلا خطبہ دیا۔ الصفا فطرتاً سخت مزاج تھا، اس لیے اس نے خطبے میں وضاحت کر دی کہ میں فیاض بھی ہوں اور اتنا ہی سخت اور سنگ دل بھی، اپنے راستے میں آنے والی ہر بغاوت کا خاتمہ کر دوں گا۔ ابو العباس کا بنو امیہ سے جذبہ انتقام۔ بنو امیہ اور عباسیوں کے درمیان کشمکش تو ایک زمانے سے چل رہی تھی، اور اسی کشمکش نے نیا روپ دھارا، جس سے عباسیوں نے بنو امیہ حکومت کی شکست دے کر اپنی حکومت قائم کی۔ عباسیوں کے دل میں بنو امیہ کے خلاف جو نفرت تھی، الصفا کے عہد میں اس کی انتہا ہو گئی۔ وہ تشدد و خوریزی میں حد سے تجاوز کر گیا۔ الصفا بنو امیہ کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا تھا۔ مردان ثانی کے قتل پر بھی اس کا جوش و جذبہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ حکمرانی ملتے ہی اس نے اس خاندان کے تمام افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، تاکہ اس خاندان کا نام و نشان بھی مٹ جائے اور وہ اس کے مقابلے پر کبھی نہ آ سکے۔ صفاقی و خوریزی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس خاندان کے افراد کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان سجانے کی روایت بھی ملتی ہے، بلکہ امیہ حکمرانوں کی لاشوں کو بھی قبر سے نکال کر بے حرمتی کرنے کے واقعات بھی اسی عہد میں ہوئے۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش جلا دی گئی۔ اس صفاقی و خونریزی نے ابو العباس کو صفا کا لقب دیا، جس کے معنی خوریز کے ہیں۔ ابو العباس نے جب بنو امیہ خاندان کے افراد کو قتل کرنا شروع کیا تو خاندان کی خوش قسمتی سے ان کا ایک فرد جو ہشام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن تھا، بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شمالی افریقہ جا پہنچا، جہاں اس نے 5 سال کے بعد اندلس میں اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ ابو العباس کی خلافت کا آغاز کوفے میں ہوا، جبکہ بنو امیہ کا مرکزی مقام دمشق رہا تھا۔ لیکن جن حالات میں عباسیوں نے حکومت حاصل کی تھی، ان کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقام کو اپنا مرکز نہ بنائیں۔ پھر یہاں بنو امیہ کے حامی بڑی تعداد میں تھے، ان کی جانب سے بھی خدشات تھے، اس لیے اس نے حکومت ہاتھ میں آتے ہی مرکز خلافت تبدیل کیا۔ عباسی تحریک کے 2 بڑے اور اہم مرکز رہے تھے، خراسان اور کوفہ۔ یہاں ایک عرصے تک ان لوگوں کا تعلق رہا تھا، اس لیے حامیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اس لیے اس نے کوفے کا انتخاب کیا اور 134 ہجری میں اسے مرکز خلافت بنایا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس مقام میں بھی تسلی نہ ہو سکی اور اہل کوفہ کی ناقابل بھروسہ فطرت کا خدشہ ہوا تو عراق کے قریب ایک نیا شہر ہاشمیہ کے نام سے بسایا اور اسے پایہ تخت قرار دیا۔ پایہ تخت کی تبدیلی ابو العباس الصفا کا ایک اہم کارنامہ ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا کہ کوئی مناسب مقام پر مرکز خلافت کی حیثیت سے منتخب کیا جائے، جہاں مخالفین سے دور رہ کر کام کیا جائے۔ خلافت کے ابتدائی دور میں مخالفین سے خدشات تھے، ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ہاشمیہ دارالخلافہ قرار پایا۔ وزارت اور حکمران کی حیثیت سے ابو العباس کا دوسرا کارنامہ وزارت کے عہدے کی ابتدا تھا۔ اس سے قبل سلطنت اسلامیہ میں یہ عہدہ نہ تھا، پہلی بار الصفا نے اسے قائم کیا اور ابو السلمہ خلال کو پہلا وزیر مقرر کر کے خلیفہ کے بعد اسے اختیارات کا مالک قرار دے دیا گیا۔ لیکن شخصی حکومتوں کی یہ عام بات ہے کہ کسی سے بھی ناخوش ہوتے تو اسے راستے سے ہٹا دیتے۔ ابو العباس بھی ابو سلمہ خلال سے ناراض ہوا اور اسے وزارت کے عہدے سے ہی نہیں بلکہ اسے راستے سے ہی ہٹانے کے لیے قتل کروا دیا اور یہ عہدہ خالد برمکی کے سپرد کیا گیا۔ ابو سلمہ سے ناراضگی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے قتل کی ذمہ داری حرار بن انس پر ڈالی گئی۔ اس کے قتل کے بعد خالد برمکی نے اپنی ذمہ داری کو انتہائی وفاداری سے پورا کیا
اور ملکی کاموں میں خلیفہ کا ہاتھ بٹایا۔ وزیر کا رتبہ خلیفہ کے بعد تھا۔ اس رتبے کے لحاظ سے تمام لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ حکومت کوئی بھی ہو، حکمرانی کسی کی بھی ہو، بغاوتیں اور شورشیں ضرور جنم لیتی ہیں۔ عباسیوں کے عہد آغاز سے بھی کئی طرح کی بغاوتیں اور شورشیں پھوٹ پڑیں، جن میں اہم بنو امیہ کے حامیوں کی طرف سے تھی، کیونکہ عباسیوں کے جبر و تشدد سے اور ان کے سفاکانہ رویے سے لوگ مشتعل ہو گئے اور بغاوتوں نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ بنو امیہ کے زوال سے عرب قوم کا زوال بھی منسوب تھا۔ ان کا اقتدار بھی ختم ہو رہا تھا، کیونکہ عباسی حکومت کا قیام اجمیوں کے بلبوتے پر عمل میں آیا تھا، اس لیے ان کو فوقیت دی جا رہی تھی۔ اپنے اقتدار کا خاتمہ ہوتے دیکھ کر بہت سے عربوں نے بغاوت کر دی، جن میں شام، کنسرین اور حمص کے باغی شامل تھے، لیکن عباسی حکومت نے ان تمام بغاوتوں کا مقابلہ کر کے ختم کر دیا۔ خوارج بھی بغاوت میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ عمان اور بحرین ان کے دو بڑے مراکز تھے۔ انہی مراکز میں وہ بنو امیہ کے خلاف بھی ہوتے آئے تھے اور اب عباسی حکومت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ ان علاقوں سے بغاوت کر دی، لیکن صفوان نے خزان کی قیادت میں لشکر کشی کے ذریعے اس بغاوت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ خوارج کی طرح رومی بھی ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف سر اٹھاتے آئے ہیں۔ اب بھی کیسر روم نے ایشیائے کوچک کے ایک سرحدی شہر پر حملہ کر دیا اور طلیطلہ کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ الصفوہ نے فوج کشی کے بعد سرحد کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ بغاوتوں کا خاتمہ کر کے الصفوہ نے کسی حد تک سلطنت میں امن قائم کیا اور کسی حد تک اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ بغاوتوں سے ملک کو صاف کرنا بھی حکمران کی کامیابی کی ضمانت اور کارناموں کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ خلافت کے ابتدائی دور میں ہی ابو جعفر اور ابو مسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی وجہ ذاتی تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن الصفوہ کے دور میں دونوں نے ایک ساتھ حج کا سفر اختیار کیا، جس میں اختلافات مزید بڑھے۔ کچھ غلط فہمیاں الصفوہ نے امیر حج مقرر کرنے کے سلسلے میں پیدا کر دیں۔ ان تمام باتوں سے ان کے درمیان اتنی رنجشیں پیدا ہوئیں کہ ابو جعفر ابو مسلم کا دشمن بن بیٹھا۔ الصفوہ ان کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں ابو جعفر نے عہد کر لیا کہ وہ اس کا خاتمہ کرے گا۔ یہ موقع اسے اپنے عہد حکومت میں فراہم ہوا۔ بنو امیہ کے عہد میں سلطنت کی کافی توسیع ہو چکی تھی۔ عباسیوں کے ہاتھ جب یہ سلطنت آئی تو اس کی مزید توسیع کی جانب توجہ دی گئی۔ ابو العباس کے عہد میں فتوحات اور فوج کشی کا سلسلہ جاری رہا اور 133 ہجری میں سرحدی علاقوں پر فوج کشی ہوئی، اور اسی سال زیاد بن صالح کی قیادت میں ابو مسلم نے ایک فوج فرغانہ کے حاکم کے مقابلے کے لیے روانہ کی، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ علاقہ کش میں بھی فوج کشی کے بعد مال غنیمت حاصل کیا، اور ابو العباس کے عہد میں کوئی باقاعدہ علاقہ فتح ہو کر اس کی سلطنت میں شامل نہ ہوئے، لیکن کئی علاقوں میں فوج کشی اور کامیابی سے اسلامی سلطنت کی طرف بڑھنے والی پیش قدمی کو روکا گیا۔ گویا عباسی عہد میں فوج کشی کے سلسلے سے فتوحات کے راستے ابو العباس نے کھول دیے۔ ولی عہد کی جس رسم کی ابتدا امیر معاویہ نے کر دی تھی، اس کو عباسیوں نے بھی برقرار رکھا۔ ابو العباس نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی ابو جعفر کو، اس کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ 136 ہجری میں اس نے ان کو ولی عہد نامزد کیا اور 136 میں ابو العباس کا انتقال ہوا۔ اس کی عمر 33 سال تھی اور مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔ ابو العباس ایک باوقار شخص تھا۔
اس کے کردار کی خوبیوں میں تدبر، عقل و ذہانت، فیاضی، سخاوت بڑی اہم تھی۔ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ہی ظالم و سخت گیر بھی تھا، جس کا اندازہ اس کے ابتدائی دور کے واقعات سے ہی ہو جاتا ہے۔ سیوطی نے اس کی خوبیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ بڑا فیاض تھا، جو وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی فیاضی کو اس کے حریف بھی تسلیم کرتے تھے۔ علم و ادب کا شوق بھی رکھتا تھا، خصوصاً شاعری سے لگاؤ تھا، اور موسیقی سے بھی دل بہلاتا تھا۔ موسیقی اور شاعری سے لگاؤ کی وجہ سے شعراء اور گویے اس کی فیاضیوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ ابو العباس کی حکومت کا جائزہ لینے کے بعد چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے دور حکومت کا زیادہ حصہ بنو امیہ کے مددگار عرب جرنیلوں کی سرکوبی اور اموی خاندان کے استحصال میں صرف ہوا۔ نمبر 2، اپنے حریف خاندان سے اس کا انتقامی جذبہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ظلم و سفاکی کی حدوں کو چھو لیا تھا۔ نمبر 3، اس نے حکومت عباسیہ کے راستے میں جن شخصیتوں کو خطرہ سمجھا راستے سے ہٹا دیا، مثلا ابو سلمہ، خلال اور دوسری رکاوٹ پیدا کرنے والی شخصیتیں۔ نمبر 4، بحیثیت منتظم اس میں خوبیاں موجود تھیں۔ اپنے مختصر مدت میں سلطنت کے انتظام میں توجہ دی، لیکن زندگی نے اس کا زیادہ ساتھ نہ دیا، اس لیے کوئی زیادہ انتظامی، اصلاحی اور تعمیری کام نہ کر سکا۔ اس کے کردار میں خوبیاں بھی تھیں اور انتظامی صلاحیتیں بھی تھیں، لیکن خلافت کے آغاز سے ہی اس نے سفاکی و ظلم کا جو بازار گرم کیا، خصوصاً بنو امیہ سے انتقام کے سلسلے میں، اس کی وجہ سے اس کا نام کامیاب حکمرانوں کی صف میں شمار نہ ہو سکا۔ پھر زندگی نے بھی وفا نہ کی۔ بہرحال تحریک کی کامیابی کے بعد خلافت عباسیہ کی داغ بیل اس نے ڈال دی اور عباسیوں کا خلیفہ اول کہلایا۔ آغاز خلافت میں ابو العباس نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی ابو جعفر کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ صفا کی وفات کے بعد وہ مرکز خلافت میں نہیں تھا، بلکہ حج کے لیے مکہ گیا ہوا تھا۔ بھائی کی وفات کی خبر سنتے ہی مرکز میں آیا اور بیعت لی۔ بعض روایت کے مطابق ابو جعفر کو بھائی کی وفات کی خبر راستے میں ملی۔ ابو مسلم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس نے خلافت کی بیعت کی اور پھر دیگر ہمراہیوں نے بیعت کے ذریعے اسے خلیفہ تسلیم کیا، جبکہ مرکز میں اس کی آمد سے قبل اس کے چچا نے اس کے نام کی بیعت لے لی تھی۔ اس طرح 41 برس کی عمر میں اس نے خلافت عباسیہ کے دوسرے حکمراں کی حیثیت سے تخت سنبھالا اور حکومت کا آغاز کیا۔ ابو جعفر صفا کے عہد میں آرمینیا، آذربائیجان جزیرہ کا حاکم رہا۔ انتظامی صلاحیتوں کے علاوہ کئی دیگر خوبیوں کا مالک تھا، اس لیے کامیاب حکمران ثابت ہوا۔ نہ صرف اس کے دور کامیاب رہا، بلکہ اس کا کارنامہ عظیم یہ ہے کہ اس نے اپنے جانشینوں کو ایک مستحکم و پائیدار حکومت ورثے میں دی۔ اس کے عہد میں کئی مشکلات بھی پیش آئیں، بیشتر حوادث کا شکار بھی ہوا، لیکن ہمت و استقلال کے ذریعے ان پر قابو پا لیا۔ اس کے پیشرو الصفا نے کئی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن ابو جعفر کو ان سے بھی بڑھ کر بڑے انقلابات سے گزرنا پڑا، لیکن اس نے حکومت کو ان تمام انقلابات و حوادث سے نکال لیا۔ اس کا دور کارناموں کا دور ہے۔ ہم اس کے کارناموں کا تفصیلی جائزہ لے کر اس کی کامیابی اور بلندی ہمتی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہرچند کہ ابو العباس نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا تھا، مخالف قوتوں سے حکومت کو پاک کرنے کی جدوجہد کی تھی، لیکن ابو جعفر کو تخت نشین ہوتے ہی ایسی بہت سی مخالف طاقتوں سے ٹکر لینی پڑی جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ پوری خلافت عباسیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اس کو ان تمام بغاوتوں و شورشوں کا استحصال کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی، کیونکہ ایک طرف علوی آواز اٹھانے لگے تو دوسری طرف سے
اس کے اپنے خاندان سے باغی عناصر پھوٹ پڑے۔ اس اندرونی خلفشار پر اس نے سختی سے قابو پا لیا اور حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ خلافت کے آغاز میں ابو جعفر کو اپنے ہی خاندان کے بلکہ اپنے قریبی عزیز یعنی چچا عبداللہ بن علی سے مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ اسے بھی خلافت کے حصول کا لالچ ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ کہہ کر کے اعلان بغاوت کیا کہ الصفا نے تحریک کے دوران کہا تھا جو شخص اموی حکمران مروان ثانی کا مقابلے کے لیے فوج لے کر جائے گا اور وہ کامیابی حاصل کرے گا وہ میرا ولی عہد ہوگا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے کہنے کے مطابق میں ولی عہد ہوں، ابو جعفر نہیں، اس لیے میرا خلافت میرا حق ہے۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی، جس پر بہت سے لوگ اس کی تائید میں اس کے ساتھ ہو گئے اور کئی فوجی جنرلوں نے اس کی بیعت کر لی، کیونکہ اس وقت وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ ایشیائی کوچک کی سرحد پر تھا۔ عبداللہ بن علی نے معرکہ ذاب میں مروان کو شکست دی تھی اور شام کی بغاوت دبا کر عباسی تسلط قائم کرنے میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ اس لیے وہ خلافت کو اپنا حق سمجھنے لگا اور اسی لالچ میں آ کر نہ صرف دعوی خلافت کیا بلکہ حکومت اور ابو جعفر کے خلاف اعلان بغاوت کی۔ اعلان بغاوت کر کے اپنی قوت بڑھا لی۔ اس کا علم ابو جعفر کو ہوا تو اس نے ابو مسلم خراسانی کو اس کی سرکوبی کی ذمہ داری دی اور چند جنرلوں کو اس کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن علی نے حکومت سے مقابلے کے لیے اپنی قوت بہت بڑھا لی تھی، لیکن اس نے چند سیاسی غلطیاں کر کے اپنی قوت کو نقصان پہنچایا اور مقابلے میں شکست کا سامنا کیا۔ حمید بن قحطبہ ایک مشہور جنرل تھا جو عبداللہ کے ساتھ شامل تھا، لیکن اسے حمید کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ اس طرح بنایا کہ اسے سلب کے گورنر کے پاس بھیج کر گورنر کو اس کا قتل کر دینے کا خط لکھا۔ اتفاق سے وہ خط حمید کے ہاتھ لگا اور اسے عبداللہ کی سازش کا علم ہو گیا۔ اس نے غصے میں ابو مسلم یعنی شاہی فوجوں میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، جو عبداللہ کی بدقسمتی تھی، کیونکہ اس نے شاہی فوجوں کو ایک قوت ملی جبکہ عبداللہ اس کی طاقت سے محروم ہوا۔ عبداللہ نے اپنی فوج میں خراسانی سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا، جو اس کی دوسری بڑی سیاسی غلطی تھی، کیونکہ اب ایک بڑی تعداد خراسانی سپاہیوں کی تھی جو اس سے بدظن ہو گئی اور دیگر فوج پر بھی اس کا رد عمل برا ہوا اور عبداللہ کی فوجی قوت متاثر ہوئی۔ تیسری غلطی عبداللہ نے یہ کی کہ ابو مسلم کی باتوں میں آ کر اپنی فوج کے ساتھ شام کا رخ کیا، اور ابو مسلم نے یہ چال چلی تھی کہ عبداللہ کو لکھا میں تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے جا رہا ہوں، صرف یہاں سے گزر کر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس چال سے شامی فوج گھبرا گئی اور انہیں شام میں مقیم اپنے اہل و عیال کی فکر لاحق ہوئی، تو عبداللہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شام چلے۔ ان سیاسی غلطیوں کی سرزد ہونے کے بعد عبداللہ کی فوجی قوت بڑی متاثر ہو گئی۔ پھر بھی اس نے ابو مسلم سے مقابلہ کیا اور شکست کھا کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس جا پہنچا، جہاں اس کے بھائی نے ابو جعفر سے اس کی امان کی درخواست کی، جو منظور ہو گئی۔ لیکن جب وہ خلیفہ کے پاس حاضر ہوا تو خلیفہ نے امان کا وعدہ توڑ کر اپنے اس حریف کو قید کرنے کا حکم سنایا۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 9 سال تک وہ نظر بند رہا اور اسی حالت میں انتقال کیا۔ عبداللہ بن علی کی بغاوت کے بعد ابو جعفر کی قوت اور استقلال کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے راہ میں حائل ہونے والے مخالفین کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی عباسی تحریک کا ایک اہم کردار
اور ایک اہم ستون تھا۔ اس کی خدمات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اس کی جانب سے بھی بغاوت کے آثار پیدا ہوئے اور ابو جعفر نے اس کی بغاوت کو سر اٹھانے سے قبل ہی کچل دیا۔ ابو مسلم اور ابو جعفر کے اختلافات کے کئی اسباب تھے۔ عبداللہ بن علی کے مقابلے پر ابو مسلم مامور تھا۔ اس پر فتح حاصل ہونے کے بعد جب مال و اسباب ابو مسلم کے ہاتھ لگا تو خلیفہ نے اس کو لینے کے لیے ابو مسلم کے پاس اپنے آدمی بھیج دیے، جس پر ابو مسلم کو غصہ آیا کہ خون ریزی کے وقت مجھے آگے کیا جاتا ہے لیکن مال و اسباب کے معاملے میں مجھ پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اور منصور کو برا بلا کہا، جس سے دونوں کے درمیان اختلافات بڑھے۔ ابو مسلم اگرچہ خلافت عباسیہ کا ہیرو اور اس خاندان کا محسن تھا، لیکن وہ اقتدار میں حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا یہ اقتدار حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ اہل خراسان کے تعاون اور خلوص نے اس کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ خلافت کا بانی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ منصور کے خیال کے مطابق وہ خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفا کے زمانے سے دونوں کے مابین اختلافات چلے آ رہے تھے، خصوصاً حج کے دوران، جبکہ ابو جعفر امیر حج اور ولی عہد تھا، لیکن ابو مسلم نے اس کی اس حیثیت سے کوئی عزت نہ کی بلکہ اس کی طرف سے غافل رہا، جس سے صفا کو ابو جعفر نے اس کی جانب سے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اہل خراسان ابو مسلم خراسانی کے گرویدہ تھے اور اسی اشارے پر چلتے تھے، اسی لیے جب بھی اس کی جانب سے بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تو ابو جعفر نے اسے شام کا گورنر بنانے کی پیشکش کی تاکہ وہ خراسان نہ جا سکے، کیونکہ وہ عبداللہ کے مقابلے پر حاصل ہونے والا مال لے کر مرکز کی بجائے خراسان جانے لگا تھا۔ اس کا خراسان پہنچنا عباسیوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن ابو مسلم نے شام کی گورنری قبول نہ کی اور خراسان کا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد ہی ابو جعفر نے اس کو خطرہ سمجھتے ہوئے اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دی۔ خطوط کے ذریعے اسے اپنے پاس بلایا، مختلف بہانے بنائے، اس کی وفاداریوں اور خدمات کا اعتراف کیا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ تمہیں میری طرف سے غلط فہمی ہے، میں تو تمہیں سلطنت کی بڑی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ قاصد کو بھی ہدایت کی کہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کرے، جبکہ دوسری طرف ابو جعفر نے خراسان میں اپنے نائب کو لکھا کہ اسے خراسان نہ پہنچنے دے۔ ابو مسلم کو ابو جعفر کا خط اور خراسان کے نائب کے حکم کے بارے میں علم ہوا تو خلیفہ کے حکم کی نافرمانی پر اپنے انجام سے خوف پیدا ہوا اور اس نے مرکز خلافت کی جانب اپنے سفر کا ارادہ کر لیا اور جلد ہی وہ مرکز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو جعفر کو اس کی آمد کی خبر ہوئی تو ایک طرف اس کا قتل کا منصوبہ مکمل کیا اور دوسری طرف اس کے استقبال کی تیاریاں کی تاکہ اس کے وسوسے ختم ہو جائیں۔ ان انتظامات کے ساتھ ہی ابو مسلم دارالخلافہ پہنچا اور استقبال کے انتظامات کو دیکھ کر اس کے تمام شکوک جو ابو جعفر کی طرف سے تھے دور ہو گئے۔ دوسرے دن وہ خلیفہ کی خدمت میں تمام خوف دور کر کے حاضر ہوا، لیکن یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ ابو جعفر اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ اسی عالم میں اس سے گفتگو کی اور منصوبے کے تحت چند مسلح آدمی جو پہلے سے چھپے ہوئے تھے گفتگو کے درمیان ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کے تھوڑی دیر بعد عیسیٰ بن موسیٰ داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا اور کہا، اس کے کارناموں اور اعمال کے بعد یہ سلوک؟ منصور نے یہ کہہ کر اس کی حیرانی دور کر دی کہ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہ تھا، اس لیے اس سے نجات کی یہی صورت تھی۔ ابو مسلم خراسانی کی عباسیوں کے لیے خدمات اور خلافت کی ابتدائی حصے میں ہی
اس کا انجام دو متضاد باتیں ہیں، کیونکہ اس کی جانثاری اور خدمات کی مثال دیگر جگہ ملنی مشکل ہے۔ اس اعتبار سے اس کا یہ انجام ابو جعفر کے لیے خصوصاً اور عباسیوں کے لیے عموماً ایک بدنما داغ ہے۔ لیکن اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ابو مسلم کی جانب سے بغاوت کے جو آثار نظر آ رہے تھے، ان میں وہ حکومت عباسیہ کے لیے خطرہ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس لیے شخصی حکومتوں میں یہ ہوتا ہے آیا کہ جب بھی کوئی باغی عناصر حکومت کے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرتا ہے، حکمراں اس کا سر کچل دیتے ہیں۔ اس لیے ابو جعفر نے جب یہ دیکھا کہ ابو مسلم اپنے آپ کو بانی حکومت سمجھنے لگا ہے تو اس کو راستے سے ہٹانے کا ارادہ کیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان مزید اختلافات بھی چل رہے تھے، جن میں کچھ ذاتی اور کچھ سیاسی نوعیت کے تھے۔ ان اختلافات کی ذاتی و سیاسی اسباب بیان کیے جا چکے ہیں۔ پھر شاہی حکومت میں کوئی بھی اپنے مقابلے میں دوسری شخصیت کی اہمیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو مسلم اپنے کردار و خدمات کے اعتبار سے اہم تھا، اس لیے ابو جعفر کو کھٹک رہا تھا۔ اس طرح اس کے قتل سے دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، ایک ذاتی اختلافات اور دوسرے حکومت کے لیے خطرہ۔ جب ہم ذاتی اختلافات کی بات کرتے ہیں تو ابو جعفر احسان فراموش نظر آتا ہے، لیکن جب حکومت کے لیے بغاوت اور خطرے کی بات ذہن میں لاتے ہیں تو دیگر بغاوتوں کا خاتمے کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی ابو جعفر کی ہوش مندی کا ایک اہم رخ نظر آتا ہے۔ اگر ابو مسلم اپنی خودسری اور خلافت سے وفاداری کو شبے میں نہ ڈالتا تو شاید اس انجام کو نہ پہنچتا۔ ابو مسلم سے فارغ ہونے کے بعد عباسیوں کو ایک اور اہم بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بغاوت علویوں کی جانب سے ایک ممتاز بزرگ نفیذ الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم نے کی۔ علویوں کے تعلقات ابتدا سے ہی عباسیوں سے کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ منصور کے زمانے میں اس کشیدگی نے بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ نفس الزکیہ کی بغاوت کا حال جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علویوں نے سیاسی میدان میں کس طرح قدم رکھا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سے ان میں یہ احساس برابر ترقی کرتا رہا کہ خلافت ان کا حق ہے۔ اپنے حق کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے رہے، لیکن اسی زمانے میں اہل بیت کے نام پر دعوی خلافت کی تحریک شروع ہوئی۔ تو اس دعوت میں علویوں نے کوئی خاص دلچسپی تو نہ لی، لیکن تحریک کے نشے و فراز پر نظر ضرور رکھی۔ لیکن تحریک کی کامیابی کے بعد حکومت عباسیوں کی قائم ہوئی اور علویوں کو ان کا وہ حق نہ مل سکا تو اپنی حق تلفی کا احساس ان میں بڑھ گیا اور اس کے لیے نئے سرے سے جدوجہد شروع کر دی، لیکن اس جدوجہد کو رازداری میں رکھا گیا، یہاں تک کہ ابو جعفر کے عہد میں ان کی یہ کوششیں تیز ہو گئیں اور وہ اعلانیہ سیاسی میدان میں آگ پڑے۔ نفس الزکیہ بنو ہاشم کے ممتاز بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ بن حسن تھا۔ اپنے زہد و تقوی کی بنا پر نفس الزکیہ کے لقب سے مشہور ہوئے اور دراصل ان کی سیاست عباسی خلافت کے قیام سے قبل ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب مردان ثانی کے زوال پذیر دور میں بنو ہاشم نے ایک مجمع میں خلیفہ مقرر کرنے کے متعلق مشورہ کیا، جس پر سب بنو ہاشم نے متفق ہو کر محمد بن عبداللہ نفس الزکیہ کے لیے رائے دی تھی اور ان کے حق میں بیعت بھی کی تھی۔ بیعت کرنے والے لوگوں میں ابو جعفر بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد عباسی خلافت قائم ہوئی اور الصفا کے دور آخر میں نفس الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم عباسی حکمرانوں کی نظروں سے روپوش ہو گئے اور اپنے حق کے لیے خاموشی سے لوگوں کی دعوت دیتے رہے۔ ابو جعفر کو تخت نشین ہوتے ہی نفس الزکیہ کی جانب سے خطرہ تھا، اس لیے وہ ان کی بابت مسلسل جستجو میں رہا اور بنو ہاشم سے بھی
ان کے بارے میں استفسار کیا، جس پر کچھ لوگوں نے اسے جواب دیا کہ آپ کی ذات جستجو کی وجہ سے جان کے خوف سے وہ روپوش ہیں، لیکن ابو جعفر جانتا تھا کہ ان کا روپوش رہنا اس کے لیے ایک بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ان دونوں کی تلاش میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی، کیونکہ علوی عباسیوں کے سب سے بڑے حریف تھے۔ ان کا سیاسی میدان میں آنا ابو جعفر کے لیے یقینی خطرہ تھا۔ ان کی تلاش کے لیے اس نے کئی طریقے اختیار کیے۔ نفس الزکیہ ان دنوں مدینے میں روپوش تھے اور اسی حالت میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ منصور نے سب سے پہلے ان کی تلاش میں عرب غلاموں کو بھیجا۔ یہ عرب غلام مدینے کے آس پاس ان کی تلاش میں مصروف ہوئے۔ کسی فوجی افسر نے اتفاق سے اس وقت نفس الزکیہ کا پتہ چلا لیا جبکہ وہ اپنے ساتھیوں سے ابو جعفر کی خلافت سے دستبرداری کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔ اس افسر نے خلیفہ کو اطلاع دی، جس پر مدینے کے حاکم زیاد بن عبداللہ کو ان کی گرفتاری پر مأمور کیا، لیکن زیاد نے ان کو امان دی اور وہ مدینے سے نکل گئے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ پھر آ گئے اور روپوش ہوئے۔ زیاد بن عبداللہ کی اس حرکت پر منصور نے اسے گورنری سے معزول کر دیا اور محمد بن خالد کو یہ عہدہ دے کر نفس الزکیہ کی تلاش کا کام سونپ دیا، لیکن نیا گورنر بھی کامیاب نہ ہوا۔ محمد خالد کی ناکامی پر ربا بن عثمان کو مدینے کا گورنر مقرر کیا، جو حجاج بن یوسف کی طرح سرگیر تھا۔ ابو جعفر کو شبہ تھا کہ نفس الزکیہ مدینے کے آس پاس ہی روپوش ہے۔ خلیفہ کے حکم پر رباح نے سختی کی اور عبداللہ بن حسن سے سختی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ان کی لا علمی پر ان کے تمام خاندان کے افراد کو قید کر دیا گیا اور ان پر سختیاں کی گئی۔ نفس الزکیہ اب تک ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتے رہے۔ اپنی دعوت میں انہیں خاصی کامیابی ہو رہی تھی کہ آل حسن پر ہونے والے مصائب کی اطلاع ملی۔ اس کا انہیں رنج ہوا۔ ان تمام حالات میں ان کے حامیوں نے مجبور کیا کہ آپ اعلانیہ سامنے آ جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے تمام خاندان مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 145 ہجری میں نفس الزکیہ نے اعلانیہ اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی جماعت کے ہمراہ مدینے گئے، جہاں جیل خانے پر حملہ کر کے اپنے خاندان کو چھڑا لیا اور مدینے کے گورنر ربا کو قید کر دیا۔ نفس الزکیہ کی بغاوت میں ان کے بھائی ابراہیم بھی شامل تھے۔ ان کا منصوبہ یہ طے ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں نفس الزکیہ مدینے پر حملہ کر کے خروج کریں گے اور ابراہیم بصرہ میں حملہ کریں گے، لیکن ان کی بدقسمتی سے اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا، کیونکہ ابراہیم اچانک بیمار ہو گئے اور نفس الزکیہ نے مدینے پر حملہ کر کے مکہ کا رخ کیا۔ یوں ان کی بغاوت ادھوری رہ گئی۔ نفس الزکیہ اب اپنی خلافت کا دعویٰ اعلانیہ کر چکے تھے اور مدینے پر حملے میں ان کو اور واضح کر دیا تھا۔ اس لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ابو جعفر نے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا اور لکھا کہ اپنی بغاوت کو ختم کریں، آپ کو بیعت کی دعوت دی جاتی ہے، ایسا نہ کرنے کے نتائج مضر ہوں گے۔ مالی امداد کے ساتھ امان بھی دی جاتی ہے۔ نفس الزکیہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا، مالی امداد کو ٹھکرایا اور امان کے بارے میں جواب دیا کہ کیا یہ امان ایسی ہے جو عبداللہ بن علی چچا کو دی گئی تھی، یا یہ امان ایسی ہے جو سب سے بڑے محسن ابو مسلم کو دی تھی، مجھے اس طرح کی امان نہیں چاہیے۔ اس جواب کے بعد ابو جعفر نے ایک اور خط کے ذریعے انہیں اپنے ارادوں سے باز رہنے اور مخالفت کی صورت میں نتائج سے باخبر کیا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔
ان خط و کتابت کے نتائج مفید نہ ہوئے تو ابو جعفر نے مختلف لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان کی بغاوت کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ میں ایک مشورہ یہ ملا کہ کوفہ اہل بیت کا مرکز ہے، اس لیے مسلح فوجوں کا پہرا بٹھا کر ناکہ بندی کی جائے۔